الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحت کے حصول کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی عطا فرمائی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی صحت کے حصول کو حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی زندگی کے طرز عمل کو اختیار کریں تو ہم دنیا آخرت کی بھلائیاں بھی اکٹھی کرتے ہیں اور دنیا کے اندر ہمیشہ کی خوشنودی اور دنیا کے اندر ہمیشہ کی راحت اور آخرت کی ہمیشہ کی راحت ہمیں میسر ہوتی ہے۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے کرل پڑنا، جس میں عام طور کے اوپر جسم میں پٹھوں پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رگ پہ رگ چڑھ جاتی ہے اور یہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اولڈ ایج کے اندر 40 ایئرس کے بعد تو یہ سمٹمز بڑی واضح طور پر دیکھنے میں ملتی ہیں، لیکن اس کی وجوہات کی اگر طرف دیکھا جائے تو گردن میں موجود ایک پیراتھائرائڈ گلینڈ یہ کیلشیم کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس پیراتھائرائڈ ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے ہڈیوں میں کیلشیم کی مقدار گھل کر خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جسم کے اندر کیلشیم کی کمی ہونے لگتی ہے۔ جسم میں جب کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، بلڈ کے اندر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، تو یہ پیراتھائرائڈ گلینڈ جو ہے یہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر ہڈیوں سے کیلشیم کو لینے لگتا ہے، حاصل کرنے لگتا ہے، اور یہی گلینڈ جو ہے ہمارے جسم کے اندر کیلشیم کی کمی کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے پٹھوں کے اندر اکڑن، پٹھوں میں کھچاؤ اور پٹھوں میں تناؤ کی علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ عمل جو ہے اگر دیکھا جائے یا چیک کیا جائے تو عام طور پر 40 ایئرس کے بعد، 50 کے بعد یہ عمل ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کبھی پیر کی رگوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے، کبھی پیر کے پٹھوں میں کھچاؤ آتا ہے، کبھی یہ کھچاؤ پنڈلی میں پیدا ہوتا ہے، کبھی یہ کھچاؤ جسم کے کسی حصے کے پٹھے میں آنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے یہ علامات بڑی واضح اور رونما ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس کے علاج کے لیے قرآن تھراپی سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں جن کو اختیار کرنے سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے سورہ مومنون کی تلاوت کرنا۔ سورہ مومنون کی تلاوت کرنے سے پٹھوں کا کھچاؤ، ہڈیوں کا کھچاؤ، کیلشیم کی کمی، یہ چیزیں بہتر ہونے لگتی ہیں۔ اور دوسرا ہمیں طب نبوی سے ایک نسخہ ملتا ہے، وہ ہے جو، جسے بارلے کہا جاتا ہے۔ جو کا دلیہ استعمال کرنے سے ہم پٹھوں کے کھچاؤ کو بڑی حد تک جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو کا استعمال کرنے سے پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بارلے کے اندر، جو کے اندر اورنج سے 7 گنا زیادہ کیلشیم اللہ جل شانہ نے رکھی ہے، اور اس سے دودھ سے 10 گنا زیادہ کیلشیم بارلے کے اندر موجود ہے۔ جسم میں کسی قسم کی کمزوری ہو، حیاتین کی کمی ہو جائے، تو جو کا استعمال کرنے سے جسم کے اندر کیلشیم کی کمی بہت عمدہ اور اچھے انداز میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جبکہ وہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بارلے کو، جو کو استعمال کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زندگی کے اکثر و بیشتر حصہ میں بارلے یوز کیا ہے، جبکہ گندم یوز نہیں کی۔ شاید کوئی چند ایک مواقع یا ایک موقع ایسا ہے جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارلے کی بجائے گندم کو استعمال کیا۔ بس صورت دیگر اکثر و بیشتر مقامات پر، اکثر و بیشتر مواقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو کی روٹی، بارلے بریڈ ہی ملتی ہے۔ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو اس سے صرف ہماری کمزوریاں ہی دور نہیں ہوں گی،
بلکہ بہت ساری دوسری بیماریاں بھی کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس سے انشاءاللہ العزیز ہمارے جسم کی کمزوری دور ہو جائے گی، ہمارے پٹھوں کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، اور سورہ مومنون کی تلاوت کرنے سے پٹھوں کا درد اور باڑلے جو کی روٹی استعمال کرنے سے، جو کا دلیا استعمال کرنے سے ہم اپنے آپ کو اس تکلیف سے بڑے اچھے انداز میں باہر نکال سکتے ہیں، اور اس کرل پڑنے کی جو تکالیف ہیں یہ انشاءاللہ العزیز اس سے کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی اگر ہم ان کو استعمال میں لے کر آئے۔ اسی طرح سے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرتے ہیں تو تعلیمات کو اختیار کرنے سے ہمیں ایک طرف تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت ساری ایسی تکالیف سے بچا ہی نہیں لیتے، بلکہ بہت ساری بیماریوں کے اندر سے ہم بغیر دوائی کے اپنا علاج معالجہ بھی حاصل کر لیتے ہیں اور ہم بہت ساری تکالیف سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے اندر ہمیں جو سوالات بھیجے گئے ہیں ان کو ہم شامل کرنا چاہیں گے، ان کے سوالات بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں سوال چونکہ بہت بعض کا لینتھی ہوتا ہے اور بعض سوالات کے اندر تمہید بھی باندھی گئی ہوتی ہے۔ آپ اپنے مسئلے کو بیان کریں اور وہ مسئلہ کب سے ہے اس کو بیان کیا جائے، اور کتنی ایج ہے یہ بتا دیں، اور اس کے ساتھ کوئی اور بیماری ہے یا نہیں اس کو بتا دیا جائے، تو اس سے شاید ہم آپ کو زیادہ اچھا اور جلدی جواب دینے لگیں گے۔ بہرحال یہ بنت سردار ہیں پتوکی سے، ضلع قصور سے، یہ ان کا مسئلہ کافی عرصے سے ہے، فالج کی علامات ہیں اور ان کا یہ علاج جاننا چاہتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارا فالج کے اوپر پروگرام ہوا تھا، اس کو ایک دفعہ ضرور سماعت کر لیں تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ البتہ 5 سے 7 دانے کھجور اگر روزانہ استعمال کی جائے تو اس سے جسم کی عام کمزوری وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، جو کا دلیا استعمال کرنے سے یہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، پٹھوں کی کمزوری دور ہو جائے گی اور یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ ایک دوسرا سوال ہے، یہ سوال ہے عاصم اللہ کا، ایج 22 سال ہے۔ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تھائرائیڈ پیشنٹ ہوں اور تقریباً 5 سال سے تھائروکسین یوز کر رہا ہوں، تو یہ تھائروکسین کے علاج کے لیے جاننا چاہ رہے ہیں۔ تھائروکسین کے علاج کے لیے فی الحال یہ تھائروکسین اپنا استعمال کریں۔ اگر یہ اپنا تھائرائیڈ کے ایشو سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو سورہ یاسین 3 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں 41 دن تک، اور یہ ہجامہ کروائیں۔ ہجامہ کے انہیں 10 سے 12 سیشن چاہیے ہوں گے، ایک سیشن کم از کم مہینے کے 1.5 مہینے کے وقفے سے اگر یہ کروانا شروع کریں تو اس سے ان کا تھائرائیڈ بہت بہتر ہو جائے گا اور تھائروکسین انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گی، تھائروکسین چھوٹ جائے گی اور بغیر تھائروکسین کے یہ اپنی نارمل لائف گزار سکیں گے۔ لیکن ہجامہ کرانے کے لیے ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنا ایچ بی لیول چیک کروائیں اور کسی کمپیٹنٹ ماہر سے ہجامہ کروائیں تاکہ آپ کے مسائل جو ہے وہ اچھے انداز میں بہتر ہو سکیں۔ اچھا جی، یہ بنت محمد آصف ہیں کراچی سے، ان کا ایشو یہ ہے کہ میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں اور سانس پھول جاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تھکاوٹ کے لیے ایک نبوی نسخہ جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آسان ہے وہ ہے تسبیح فاطمہ۔ فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس کا اہتمام کیا جائے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھا جائے اور اس کے بعد دعا مانگی جائے، یہ تھکاوٹ دور کرنے کا بہت عمدہ اور بہت ہی مؤثر ہے اور اس کا امیڈیٹلی رزلٹ ملتا ہے۔ جسم میں وائٹامن کی کمی ہو، خون کی کمی ہو، اس کے لیے آپ جو کا دلیا یا تلبینہ استعمال کرنا شروع کریں، اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونا شروع ہوگا اور اس سے بہت بہتری ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر جسم میں خون کی کمی ہو تو سورہ طٰہٰ 1 مرتبہ تلاوت کریں اور دم کر کے پانی پی لیں، اور پانی پینے کے ساتھ اگر جو کے دلیا کے اندر اگر چند پتیاں زعفران شامل کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جسمانی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی، خون کی کمی ٹھیک ہو جائے گی، وائٹامنز بہتر ہو جائیں گے۔
جی ایک سوال ہے، میری والدہ کے جسم پر بہت زیادہ ورم رہتا ہے، چہرے پہ اتنا ورم ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی صحیح طرح سے نہیں کھل پاتی اس کی، اور ڈاکٹرز نے جگر کی چربی بتائی ہے اور ویٹ ان کا 83 کے جی ہے۔ ویٹ کم کرنا شروع کیا جائے، ان کی اگر ایج پتہ چلے تو پھر ہم زیادہ صحیح آپ کو معلومات دے سکیں گے۔ اگر آپ اپنے سوالات جاننا چاہتے ہیں تو اپنا نام، شہر کا نام، عمر اور اس کے ساتھ آپ اپنی بیماری کی جو کیفیت ہے وہ بتائیں، اور اس کے علاوہ جو تکلیف آپ کو محسوس ہو رہی ہے اس کے علاوہ دیگر اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہے تو اس کو بتایا جائے تو ہم آپ کو صحیح اور اچھے طریقے سے گائیڈ لائن دے سکتے ہیں۔ جگر کی وجہ سے بھی جسم پہ ورم آ جاتا ہے، بعض کا کڈنیز کا ایشو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی جگر پہ ورم آ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی تفصیل کو اسی واضح بتائیں تو ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ عمومی طور پر جگر کے اوپر جسم کے اوپر ورم کے لیے غذائی احتیاط میں بادی اشیاء استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ سورہ علم نشرہ، سورہ قریش ہر نماز کے بعد 3 دفعہ تلاوت کریں اور دعا مانگیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کریں، ہمارے گناہوں کو معاف کریں اور ہمیں بہت ساری تکالیف سے استفادہ نفسوں کی زندگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔